فاطمہ سے بات ہوئی ہے آج بڑے دنوں بعد۔ منیب کی وہ تو بات ہی نہیں کر رہی تھی نا، اس سے کہ وہ تو میاں بچے تو میری خالہ کے گھر آ گئے تھے، تو فاطمہ نے بتایا کہ یہ جب انٹر ہوئے تو سلمان بھائی بھی گھر میں تھے، یہ بھی تھی، ختیجہ بھی اور ابراہیم بھی، دونوں بچے اور ماں باپ۔ تو جب وہ انٹر ہوتی نا، آگے ہو کے لڑکا آیا اور بالکل فاطمہ کے یہ لوگ یوں لاؤنج میں تھے۔ سلمان، اچھا میرا خیال تھا سلمان بھائی گھر میں نہیں تھے، سلمان بھائی بھی تھے، اور سلمان بھائی نے سارے جو جنرل اور ان کو فون کیا، کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ یہ حرام زادے عاصم منیر نے کروایا ہے، اور ہر جگہ فون کیا تو یہ گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، مطلب آرام سے اس طرح بیٹھے تھے کہ ان کو پتہ تھا حالات خراب ہو رہے ہیں، اور انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں سویلینز پہ کوئی گولی شولی نہیں چلاؤں گا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بڑا یہ نیک انسان ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ وہ ایک دم سے جب لوگ انٹر ہوئے تو اندر یوں کمرے میں آئے تو مجھے کہتی ہے میں تو اب بیٹھوں گی، اب کل جانا ہے اس کے گھر، اب 2-3 دن تو ہم گئے ہی نہیں کہ سب لوگ جا رہے تھے، تو اب میری خالہ نے کہا کہ اب سب آ رہے ہیں تو تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہو۔ تو آج منیب سے اس نے لمبی بات کی ہے فاطمہ نے، تو کہتی ہے کہ ایک دم وہ جوان سا لڑکا آگے آ کے جیسے ڈنڈے نہیں پکڑے ہوئے آگے آ کے آیا، اور یہ کہتا ہے کون ہو تم، اس کو کہا فاطمہ کو۔ تو فاطمہ نے کہا میں اس گھر میں رہتی ہوں، میں اس گھر میں رہتی ہوں۔ منیب کیا کہا تھا؟ گھر میں رہتی ہوں کیا؟ اور دوسرا جملہ کیا کہا تھا؟ میں اس گھر کی کیا ہوں، میں یہاں رہتی ہوں، میں گھر میں رہتی ہوں۔ ایک دم سے فاطمہ، یہ میرا گھر ہے، ہاں فاطمہ نے کہا میرا گھر ہے۔ وہ ڈنڈے لے کے جب آگے آئے تو پھر اس لڑکے نے ایک دم سے کہا کہ ہم کیا، منیب کیا جملہ بولا؟ ہاں آپ اندر چلی جائیں، ہم عورتوں، آپ، ہاں آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ تو وہ تو اس نے کہا آپ اندر چلی جائیں، قابل احترام ہے۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو اور بیٹے کو کہا اندر جاؤ۔ تو بیٹی نے کہا کہ وہ جو ختیجہ جس سے میں عیسیٰ کی کرنا چاہتی تھی وہ والی، اس نے کہا کہ میں اماں آپ کے بغیر اندر نہیں جاؤں گی۔ پھر اس نے چیخ کے کہا کہ اندر جاؤ، میں تمہاری وجہ سے یہاں باہر کھڑی ہوں، اندر جاؤ۔ تو پھر سلمان بھائی وہیں کھڑے رہے خاموش، کچھ نہیں ان کو کہا، اور انہوں نے وہ دھاما بولنا شروع کیا، اس میں وہ گلو بٹ سب تھے۔ کوئی فوج کا جو اتنا بڑا کور کمانڈر جنا ہاؤس میں رہ رہا ہے اور کوئی فوج نہیں پہنچی، اس نے سلمان بھائی نے سب طرف فون کیے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ یہ سارا پلاننگ سے اس کے ساتھ کیا گیا، ایسے کہ یہ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے نا، اس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نہیں کروں گا کچھ، میں کوئی آرڈر نہیں دوں گا پورے لاہور کو، میں نہیں، لاہور تو اس کے انڈر تھا نا سلمان بھائی کے۔ تو پھر جو ہے نا سلمان بھائی خاموش کھڑے رہے، بس صبر سے دیکھتے رہے کہ توڑم پھوڑی ہو رہی ہے، کھڑے رہے۔ اور بچوں کو پھر اس کا جب تھوڑی دیر ہوگی، جب آگ لگنا شروع ہوئی تو پھر فاطمہ کو کمرے میں اور بچوں کو کمرے میں بھیجا، اور فاطمہ کہتی ہے آپ لوگ فلموں میں بھی نہیں سوچ سکتے جو ہوا۔ اور پھر اس کے بعد پیچھے سیڑھی لگا کے مہرین آپا، وہ جو عطا بندیال کی بہن ہے نا، جو اس کی پھپھو کی بیٹی ہے اور اس کی بیٹی کی سمدھن ہے، سیڑھی لگا کے پیچھے ان کی دیوار ملتی ہے نا جنا ہاؤس سے، تو وہ اترے مہرین آپا کے گھر، بچے اور فاطمہ۔ جب آگ لگی سلمان بھائی اندر ہی رہے، اور سلمان بھائی نے بس یہ کہا تھا کہ میں اگر میرے بچوں پہ ہاتھ ڈالا تو پھر میں کوئی ایکشن لوں گا۔ گھر میں تو اسلحہ بہت تھا لیکن خاموش کھڑے رہے، کہ میں پہلے ہی کہہ چکے تھے نا وہ عاصم منیر کو کہ میں نہیں کچھ حرکت میں آؤں گا، میں اپنے لوگوں کو نہیں ماروں گا۔ تو اسی لیے تو دیکھیں کیا کیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ، پتہ نہیں آگے کیا کریں گے، اب کل جائیں گے ملیں گے۔